بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق جھوٹا آدمی جھوٹی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں جہالت کی وجہ سے کسی قوم کو تکلیف میں مبتلا کر دو اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہو۔ آگے والی آیت کا جوڑ پہلی والی آیت سے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ولید بن عقبہ، جن کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بنو مستلق کے پاس بھیجا گیا تھا اور انہوں نے آ کر کے بغیر تحقیق کے یہ خبر دیتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی فیصلہ نہیں کیا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ظہر سے عصر تک وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے والے آئے، موجود رہے اور بار بار اصرار کرتے رہے کہ ہم نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا ہے، شاید کوئی غلط خبر آپ تک پہنچی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مومنو، اگر فاسق آدمی آئے تو خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں بہت سارے مسائل کے اندر، بہت سارے معاملات میں اگر وہ تمہاری فرما برداری کرنے لگیں، تمہاری باتوں کو تسلیم کر لیں، تمہاری باتوں کی طرف توجہ دینے لگیں، لعنتم، تو تم خود مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بات ایسے لوگوں سے کہی جا رہی ہے کہ جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابرہا قلوباً، کہ صحابہ کرام اس امت کی سب سے بہترین ہستیاں تھیں، اس امت کی سب سے بہترین شخصیتیں تھیں جو دلوں کے اعتبار سے پاکیزہ تھے، اعمقہا علماً، علم کے اعتبار سے بڑے گہرے تھے، بہت گہرا علم تھا اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا تھا۔ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی رائے اور تم اپنی قیاس اور تم اپنے عقل کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کوشش نہ کیا کرو کہ تمہاری بات ہر معاملے میں مانی جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے رسول بنا کر کے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم ان کی اطاعت کرو، نہ کہ یہ کہ وہ تمہاری اطاعت کرے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر رسول اللہ تمہاری بات ماننے لگیں بہت سارے مسائل میں، دینی مسائل میں، لعنتم، تو تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر قرآن مقدس میں فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا شروع کر دے تو یہ آسمان، یہ زمین سب برباد ہو کے رہ جائے۔ حق سے مراد کتاب اللہ، حق سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، لہذا حق کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں گے، نہ کہ یہ کہ حق ان کی پیروی کریں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اب کس کی بات ماننا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس میں جو موجود ہے اس کی بات ماننا ہے، اور دوسری چیز احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے، اس کا علم اہل علم کے پاس، اس لیے اہل علم کی طرف رجوع کیجیے، آپ جو علماء ہیں ان کی طرف رجوع کیجیے کسی مسئلے میں، اپنی طرف سے ٹانگ مت لائیے۔ میں شروع سے بیان کرتا آ رہا ہوں، اس صورت کے اندر خصوصی طور پہ یہ توجہ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ کچھ بھی ہو جائے شریعت کے مسائل میں کسی کے لیے بھی یہ پرمیشن، کسی کے لیے بھی یہ الاؤڈ نہیں ہے، کسی کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے ٹانگ اڑائے۔ یہ معاملہ اللہ کا ہے، یہ معاملہ رسول اللہ کا ہے، اور یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو سمجھنے کے بعد اہل علم کا ہے، ان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے۔ صرف تین مذہب ایسے ہیں جو آسمانی مذہب ہیں، ان میں سب سے پہلا مذہب اسلام مذہب ہے، اور دوسرا مذہب یہودیت ہے، اور تیسرا مذہب عیسائیت ہے۔ یہ تین مذہب جو ہیں آسمانی مذہب ہیں، لیکن یہودیت اور عیسائیت کی اصلیت جو ہے اسلام، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعوت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت اسلام کی دعوت تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، ان کی بھی دعوت اسلام کی دعوت تھی، تو لہذا ان کی اصل یہ کہ یہ ان سب مذاہب کی دعوت اسلام کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے۔
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے اس کو تمہارے دلوں میں مزین بنا کے پیش کیا ہے۔ لہذا جو اہل ایمان ہیں وہ دین کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ایمان کی کمزوری ہے، جن کے دلوں میں ایمان کا ضعف پایا جاتا ہے، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں حرام کاریوں سے، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں غلط قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں بدعتیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں اہل شرک اور اہل الحاد اور اہل کفر کے ساتھ بیٹھ کر کے اور ان کی باتوں کو سن کر کے، اسی طرح جو نچ گئیے ہیں، جو ناچنے والے ہیں، گندے قسم کے لوگ ہیں، ان کے محفلوں میں جو جاتے ہیں ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا، اللہ نے ایمان کو پسند فرمایا ہے تمہارے لیے، اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین بنا کے پیش کیا ہے، اور آگے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے لیے مبغوض کر دیا ہے، ناپسند کر دیا ہے نمبر 1 کفر کو۔ اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کا انکار کیا جائے، اس پر ایمان نہ لایا جائے۔ اسی طرح اللہ فسق و فجور کو ناپسند کرتا ہے، جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے، اللہ منافقت کو ناپسند کرتا ہے کہ دل میں کچھ اور چھپاؤ اور ظاہر تم کچھ اور رکھو، اس کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سخت نفرت ہے اللہ کو کفر سے، فسق و فجور، جھوٹ سے، والعصیان، اور اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ اولئک هم الراشدون، اور وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں یہی اصل میں اچھا تصرف کرتے ہیں اپنے دینی معاملات میں اور دنیاوی معاملات میں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے، انعام ہے، احسان ہے، اور اللہ کی نعمت ہے جو اس نے تمہیں ایمان کی شکل میں عطا کی ہے۔ میرے بھائیو، جس کے دل کے اندر ایمان داخل ہو گیا، یاد رکھیے، جس کے دل کے اندر ایمان داخل ہو گیا وہ صرف اور صرف اللہ سے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے محبت کرے گا، بس۔ وہ تیسرے کی طرف نہیں جائے گا، وہ تیسری شخصیت کی طرف جا ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ ان لوگوں سے محبت کرے گا جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ وہ ان لوگوں سے محبت کرے گا جو اہل علم ہے، جن کے پاس شرعی علم ہے، ان سے محبت کرے گا۔ اہل کفر سے، اہل معصیت سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے۔ اب جو شخص ایمان سے محبت کرتا ہے، اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، تو وہی شخص حقیقی معنوں میں رشد و ہدایت میں ہے، اچھا تصرف کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور اللہ کا بڑا انعام ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے آپ کو اہل ایمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ انسانوں پر سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان انسانوں پر جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ ان کو اسلام کی، ایمان کی نعمت عطا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک وحدہ لا شریک کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کرتے ہیں، اس کے آگے متھا ٹیکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ایمان کو پسند کیا، یہ فضل ہے، انعام ہے اللہ کا آپ پر کہ اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ تبارک اللہ مومن بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان تو بنایا ہے ہم سب کو، اب ہمیں کیا بننا ہے؟ مومن بننا ہے، جو اسلام سے اونچا درجہ ہے۔ اسلام سے ایک اونچا درجہ ایمان کا ہے کہ ڈائریکٹ اس کا تعلق بندے کو اللہ سے بنانا ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے ہر قسم کے کینہ سے، ہر قسم کے بغض سے، ہر قسم کے کینہ کپٹ سے، برائی سے، شرک کی گندگی سے، کفر کی گندگی سے، الحاد کی گندگی سے دل کو صاف کرنا ہے۔ یہ ایمان ہے، جو اللہ نے کہہ دیا بس، اس کے آگے کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اب اس کے آگے کچھ نہیں، بس فوراً ماننا ہے۔ یہ ہے اصل ایمان، جیسا کہ صحابہ کرام نے اس کو کیا۔ اللہ آگے فرماتا ہے قرآن کی آیت کو ختم کرتے ہوئے، فرمایا واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العالمین علم والا، حکمت والا ہے۔ میں بارہا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ نے علم کو حکمت سے بہت جوڑا ہے قرآن میں۔ اگر کوئی شخص عالم ہے، حکیم نہیں ہے، حکمت نہیں ہے اس کے یہاں کہ کس طرح مسائل کو بیان کرنا ہے معاشرے کے اندر اور کس طرح لوگوں کے سامنے مسائل کو رکھنا ہے، تو وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ عالم وہ ہے جو حکمت کے ساتھ علم دے لوگوں کو۔ علم اور حکمت کا بہت گہرا ربط ہے، اللہ کی خاص صفتیں دو ہیں، علم اور حکمت، کہ اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی کہاں پر کس چیز کو رکھنا ہے۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، ماشاءاللہ ہمیں مسلمان بنایا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین کو علم تھا کہ ان کو میں مسلمان بناؤں گا تو انشاءاللہ یہ صحیح جگہ پہ رہیں گے۔ اللہ نے جن کو کفر میں مبتلا کیا، شرک میں مبتلا کیا، وہ اسی کے لائق تھے، اللہ نے وہاں رکھا ان کو۔
تو ان کے لیے وہ عدل تھا اللہ کا، اور ہمارے لیے یہ فضل اور احسان تھا اللہ رب العالمین کا کہ اللہ نے ہمیں اسلام والا بنایا، ایمان والا بنایا۔ تو علم اور حکمت میرے بھائیو بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی شخص علم والا ہے حکمت والا نہیں ہے تو وہ علم والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے اللہ نے، سب کے یہاں علم تھا اور دوسری چیز حکمت تھی۔ اس لیے کوئی داعی جو دعوت دینے والا وہ 3 چیزوں سے بہتر کام کر سکتا ہے۔ نمبر 1 صبر ہونا چاہیے، نمبر 2 حکمت سے کام لے، نمبر 3 امت کے لیے دعائیں کریں۔ کون دعائیں کرتا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں ستایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرشتے نے آ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ پیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون جم گئے۔ فرشتہ آیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو پہاڑیوں کے درمیان پسل کے رکھ دوں ان کو، پیس کر کے رکھ دوں ان کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ جانتے نہیں ہیں مجھے۔ میرے بھائیو اپنے لیے دعائیں کرو، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرو، یہی طریقہ ہے۔ پھر امت مسلمہ کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کو ٹھیک کر دے، اللہ تعالیٰ برما کے مسلمانوں کے حالات کو ٹھیک کر دے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حالات کو ٹھیک کر دے۔ آپ رمضان کے مہینے میں، مبارک مہینہ، اس میں خاص طور پہ دعائیں کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، یہ اجر کا باعث ہوں گی، ثواب کا باعث ہوں گی کہ اللہ آپ کو بھی بہتر بدلہ دے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ ہم نے آج کی تفسیر میں سنا ہے قرآن مقدس کی، اس پر صحیح طور پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔